ایسا ہم کیا کریں کہ فیوچر میں اس طرح کے معاملات نہ ہوں؟ آپ صاحب ہی ہیں؟ میں سر آپ کا جونیئر ہوں۔ تھینک یو۔ میرے جونیئر آپ نہیں ہیں، اس کے باوجود اگر وکیل ہیں تو آپ سے کا سوال نہیں لے سکتا۔ چینی کے اوپر فیڈرل ایکسائز لگنے لگی ہے، اور جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی مفت دیں گے، ان سے میری درخواست یہ ہے کہ اپنی اپنی چینی ملوں کی چینی مفت کر دیں، لوگ آپ پہ یقین کر لیں گے۔ مفت نہیں کر سکتے تو عمران خان کے زمانے والی 70 روپے اور 80 روپے والی چینی آپ بیچیں، آپ 160 اور 170 والی چینی کو 100 روپیہ اس میں سے کم کر دیں، لوگ مان جائیں گے کہ آپ بجلی بھی مفت دے سکتے ہیں۔ اور نقل کس کی کر رہے ہیں؟ یہ نقل کر رہے ہیں دہلی میں اور پنجاب میں جو حکمران ہے، اور وہ چڑھدے پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، لہندے پنجاب کی میں بات نہیں کر رہا۔ دوسرا جو اس وقت ماحول ہے پاکستان کا، اس کو ذرا آپ غور سے اگر ملاحظہ کریں تو ساری جو ریاستی جبروت اور طاقت ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے، اور سارے وہ لوگ جو خالی آتے ہیں جن کے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے اللہ کے آسرے کے بعد، وہ پرچی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ پرچی 5 سال کے لیے طے کرے گی کہ ان کا مستقبل وہی ہے جو پچھلے 75 سال تھا، یا ان کا مستقبل وہ نہیں ہے جو پچھلے 75 سال رہا ہے۔ اور اس لیے پاکستان کے لوگوں کا مجھے پورا ان کے شعور کے اوپر، جو قومی شعور ہے، یہ اس کی توہین ہے یہ کہنا، اور اس پہ حملہ ہے یہ کہنا کہ ہم دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتیں گے۔ پھر دوسرا، دھاندلی کی ایک اور قسم بھی سامنے آ رہی ہے۔ ایک ایسی جماعت جس نے کوئی 6-7 سیٹیں ٹوٹل وہ لڑ رہے ہیں پورے پاکستان میں، وہ جماعت بھی یہ کہتی ہے کہ سارے آزاد ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ سارے آپ کی طرح سے ذرا سی مشکل آئے گی تو بھاگ جائیں گے؟ کیوں بھاگے گا کوئی؟ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آدمی بھاگے گا نہیں۔ لیکن یہ ایڈوانس دھاندلی ہو رہی ہے اگلی گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے، اور کھلی ہو رہی ہے، اس کا کوئی نوٹس نہیں کوئی لے رہا، نہ کوئی عدل گاہ لے رہی ہے، اور نہ ہی جو ریگولیٹر ہے وہ کہ جی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو آئیں گے سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ آزاد منتخب ہو کے ان کو آپ شامل کر لیں گے؟ بھائی یہ ملک آپ کی کوئی جاگیر ہے، باج گزار ہیں لوگ آپ کا، انہوں نے کو قرض دینا ہے جس کے عوض آپ لوگوں کو اٹھائیں گے، بھتہ وصول کریں گے آپ قوم سے ووٹ کا۔ اس لیے ان حالات میں یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، کوئی دوسری پارٹی اس قابل نہیں ہے جو چاروں صوبوں میں موجود ہو، اور کوئی دوسری پارٹی ایسی موجود نہیں ہے جو عمران خان کا اور عمران خان کے امیدواروں کا مقابلہ کر سکے۔ میں 2 باتیں اور سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے۔ پہلی بات ان میں سے یہ ہے کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کو معاشی طور پہ اپنے پاؤں میں دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے۔ پاکستان کھڑا ہونے کا سفر وہیں سے شروع کرے گا جو آج سے پچھلے سال میں جب آپ جائیں گے جہاں پہ عمران خان نے چھوڑا تھا۔ تب مہنگائی ایسی نہیں تھی، تب بجلی کی قیمتیں یہ نہیں تھی، تب گیس کی قیمتیں یہ نہیں تھی، تب ملک کی معیشت پہ بے یقینی یہ نہیں تھی، تب پروڈکشن کا جو آج حال ہوا ہے، جو ہاؤسنگ انڈسٹری کا جو حال ہوا ہے، جو مزدور کا حال ہوا ہے، جو ملوں کا حال ہوا ہے، وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اور اگر آپ نے فساد نکالنا ہے تو آپ فساد پھیلائیں پہلے۔ فساد پھیلانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ سے ووٹس کی پرچی چھین کے آروز فیصلے جاری کر دیں فلانا جیت گیا ہے، اور ووٹ ڈالنے والوں کی بجائے ووٹ گنتی کرنے والوں کو کہا جائے کہ تم نے الیکشن کا رزلٹ دینا ہے۔ اس سے استحکام نہیں آئے گا۔ میں یہ کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ جو نظام آئے اس کے پیچھے عوام آئے، اس کے پیچھے عام آدمی کی رائے آئے۔ اور دوسرا جو میں کہنا چاہتا تھا ضروری بات وہ یہ ہے کہ جو نیگوسیشنز بھی کیے جا رہے ہیں آئی ایم ایف سمیت کسی بھی ادارے کے ساتھ، یہ جو ناجائز طور پہ قابض حکومتیں، ان کی کسی بھی فیصلے کی کیا ویلیو کوئی دنیا میں سمجھے گا؟ اس لیے وہ اپنی شرائط منوائیں گے، اور پاکستان جس قسم کے گمبھیر مسائل میں پھنسا ہوا ہے اس میں سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ لوگ اپنے فیصلے کے ساتھ الیکشن سے باہر نکلیں، اور الیکشن سے باہر جن کو منتخب کریں وہ کسی کا اور کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف ووٹر کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے سارے ووٹر سے کہ آپ 8 فروری بدلے کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، اور 8 فروری سے ہی عمران خان کی زنجیریں بھی ٹوٹنی ہیں، اس لیے سارے لوگ 8 فروری کو ضرور ووٹ کے لیے باہر نکلیں۔ خان صاحب ریلائی بھی کریں گے، مذاکرات بھی کریں گے، اور تکیہ بھی کریں گے ووٹرز پر۔
बाबर रहमान साहब ये बताइएगा, आपको नहीं लगता जिस तरह बड़े बड़े दावे माजी में करते रहे पीटीआई वाले, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आए सारे छोड़ गए, तो अगर इलेक्शन जीत जाते हैं आज़ाद उम्मीदवार तो उनको अगर उठाया जाए तो वो नहीं शामिल? ये अपना बयान वापस लें, सारे छोड़ गए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, बेशुमार नहीं गए। जो गए हैं वो आप गिनती में दर्जन भी नहीं बनते, और जो गए हैं वो सारे के सारे नहीं तो ज्यादातर डेपुटेशनिस्ट थे, ड्यूटी पे आए हुए थे, ड्यूटी उसकी चेंज हो गई है। जिस तरह कभी आप सुप्रीम कोर्ट में ड्यूटी करते हैं, आपको कहा जाए हाई कोर्ट, तो आप पहुंचते हैं ना, कैमरा लेके दौड़ पड़ते हैं। एक सेकंड। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि सारे छोड़ गए और सारे भाग गए। इमरान खान खड़ा है, उसके साथ पूरी पीटीआई खड़ी है, और जो पाकिस्तान का आदमी है, आम आदमी, वो भी खड़ा है, और पीटीआई करोड़ों लोगों का नाम है। ये वाहिद पार्टी है जिसने पिछले इलेक्शन में भी करोड़ वोट लिए थे, इसलिए पीटीआई कहीं नहीं गई। जी, उसके लिए आपने अच्छा सवाल किया। ये समझने वाली बात है। एक दो जो साबिक मुलाजिम है इलेक्शन कमीशन के ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। साबिक मुलाजिम मैं कह रहा हूं, मौजूदा नहीं। मैं उसका आपके सवाल के जवाब में वो जवाब अर्ज कर देता हूं। आईनी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन के पास। आईनी पोजीशन ये है कि इमरान खान आज तक वोटर है रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के पास। आईनी पोजीशन ये है कि जब इलेक्शन होता है तो 3 दिन के अंदर जो पार्टी है वो आज़ाद उम्मीदवार वो ज्वाइन करता है। और आईनी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जो उम्मीदवार हैं वो हमने डिक्लेयर किए हैं, वो सबके सामने हैं। उनको हमने टिकट्स जारी किए हैं, वो सबके सामने है। फिर बल्ला हमसे छीना गया, ये सबके सामने है। फिर उस बल्ले के मुतबादिल उनको जो निशानात दिए गए वो सबके सामने है। इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार होंगे। एक बात। दूसरा ये कहा गया है कि देखें जो ही वो जाएंगे तो गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी, सदर असेंबली तोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि वो जो ही जाएंगे तो 3 दिन के अंदर का मतलब ये 3 दिन आखिरी दिन होता है। वो पहले दिन बाहर निकलेंगे, वो कहेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, हम कामयाब हो गए, नोटिफिकेशन होगा, पार्लिमानी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, इस पार्लियामेंट के अंदर कौमी असेंबली और 4 सूबाई असेंबलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी बनेगी। मैं आपको मिसाल देता हूं, मुख्तलिफ पार्टियां तोड़ के आपको याद है फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन जाता है। तो इसलिए पार्लिमानी पार्टी का रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। इसलिए लेट्स बी वेरी क्लियर, मेरे ख्याल में आपको बात मेरी क्लियर हो गई कि लेट्स बी वेरी क्लियर कि इस तरह की अफवाहों पे यकीन ना रखें कि असेंबली टूट जाएगी। लेकिन अगर धांधली के जरिए से कोई असेंबली मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो वो 2 महीने भी नहीं चलेगी। अच्छा सर, ये बताएं, जब से तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को सब्जियों के निशान मिले, सब्जियां बड़ी महंगी हो गई, तो इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? भाई ने बहुत आलमाना सवाल किया है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सब्जियों वाले मिले निशान तो सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो जिम्मेदार कौन है? आपको पता ही है 75 साल के सारे जो भी महंगाई है उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बनने से पहले भी थी, हुकूमत में आने से पहले भी थी, हुकूमत जाने के भी बाद ही। लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है, ना इस तरह का वो सवाल और ना इस तरह का कोई जवाब, ना इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा वो मानेंगे। लोगों को पता है उनकी जिंदगी अजीरन करके बर्बाद करके जो गया है वो अब फिर उसके लिए जहाज आएगा। इसलिए कि वो जो सरकारी हवा भरी हुई थी उम्मीद पाकिस्तान के गुब्बारे में, वो नाउमीदी में बदल गई। अच्छा सर, एक